بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات ہوگی کل کے ایک افسوسناک واقعے کے اوپر۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ننکانہ صاحب میں۔ ننکانہ صاحب کے تھانہ واربرٹن کے اندر ایک شخص وہ قید میں تھے اور ان کے اوپر الزام تھا، اور بلکہ یہ 2 سال سے سزا کاٹ رہے تھے، جیل کے اندر تھے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ اور ان کے بارے میں جو مجھے پتہ چلا، جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا اس کی بے حرمتی کرتے تھے، جادو وغیرہ کو اس کے لیے استعمال کے لیے۔ تو 2 سال سے یہ قید میں تھے، پھر رہائی ہوئی تو یہ ابھی مقامی تھانہ کے اندر تھے۔ تو وہاں پر جو مقامی لوگ تھے وہ ایک ہجوم کی شکل میں تھانہ کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے اس مجرم کو وہاں سے نکالا، اور نکال کے پہلے تشدد کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو آگ لگا دی اور آگ میں جلا کے مار دیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا یہ۔ اور اس دوران پولیس اور موقع پر جو ایس ایچ او تھے یا نفری تھی، تو وہ عوام کو اشتعال میں دیکھ کر، مشتعل عوام کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ دوستو، یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے یہ بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ قطعاً اس چیز کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ اگر وہ مجرم تھے تو مجرم کو سزا دینا یہ ریاست کا کام ہے، یہ قانون کا کام ہے۔ عوام کے اختیار میں یہ چیز نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہی سلسلہ عوام کے اختیار میں جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصانات اور بہت زیادہ انتشار کی فضا بنے گی۔ اب جہاں پر قانون موجود ہو، جب عدالتیں موجود ہوں، اور آپ جس ریاست میں، جس اسٹیٹ میں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، اس کے باقی قوانین کا جہاں پہ احترام کرتے ہیں، وہاں اس چیز کا احترام بھی ضروری ہے۔ میں قطعی طور پر ان کے اس فعل کی ان کو کوئی حمایت نہیں دینا چاہتا جنہوں نے بے حرمتی کی، کہ اس کے ساتھ کوئی مجھے ہمدردی نہیں ہے۔ وہ بہت بڑا انہوں نے جرم کیا ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن میں وہاں پر ان لوگوں کی بھی حمایت نہیں کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ فیل کیا کہ اس مجرم کو جا کے آگ میں جلا کے یا تشدد کر کے مار دیا۔ ماضی قریب میں ہمارے پاکستان کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا سیالکوٹ فیکٹری میں، جب وہاں کے مینیجر کو وہاں کے جو لوگ تھے اور ملازمین تھے، انہوں نے مار کر اور پھر آگ سریام روڈ کے اوپر جلا ڈالا تھا۔ اور بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ جس بندے نے اشتعال دلایا تھا، اس کا صرف ڈیوٹی کا اور فیکٹری کی جو ملازمت کے معاملات ہیں ان کی آپس کے اندر انبن تھی، تو لیکن وہاں استعمال کیا گیا ناموس رسالت کو، اور ناموس رسالت کا نعرہ لگا کر اس شخص کو وہاں جلا دیا گیا تھا۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا قصور کے اندر، قصور کوٹرا ویکیشن، وہاں پر بھٹے کے مزدوروں نے وہ ایک جوڑے کو وہ ڈال دیا تھا اس کے اندر، جہاں پاکستان کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ وہ موجود ہیں تحفظات بیرونی دنیا کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیرونی دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو اس طرح کے اقدامات لوگ کرتے ہیں ان کو معافی کا نہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن آپ جب اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس سے جو مذہبی چہرہ ہے، جو مذہب کی پہچان ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے مذہبی لوگ بڑے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں پھر ایک جو وہ بن جاتی ہے پرسیپشن کہ یہ انتہا پسندوں کا ملک ہے، اس کے یہاں پر مذہبی انتہا پسندی ہے، یہاں پر کسی کو اپنی جو ہے اس کی آزادی اظہار رائے کا، اس چیز کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تو بے حرمتی کو، گستاخی کو قطعاً معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کی قطعاً حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے اقدامات جن کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں مذہب کو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، بے شک وہ مجرم تھا، مار دیا، لیکن اس سے آپ کے بارے میں جو اب رائے بنی ہے اسلام کے بارے میں، یہ بھی خطرناک بنی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور مذہب سے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ براہ راست آپ کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوتے، وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے اوپر صرف قائم ہوتے ہیں، تو ان کے چانسز ہوتے ہیں ہمارے مذہب میں کنورٹ ہونے کے۔ اب وہاں ان کو جب ہمارے ہمدردی کے، ہماری جو حسن وہ کہیں اسوہ حسنہ ہوتا ہے ہمارا، اس کے جب وہ ہمارے کام دیکھتے ہیں تو پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اس طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے تو یہ جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں، تو وہ ہمارے قریب نہیں آتے۔ یہیں پر میں
गुजारिशात रियासत से भी करूंगा कि जब इस तरह का मामला होता है तो अगर आप वाकई मुजरिमान को बाकायदा एक सिस्टम के तहत जो कानून मौजूद है, जो रियासत के तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक अगर आप सज़ा देते हैं तो इस तरह के वाक़यात नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस के साथ ये भी है कि यहाँ तौहीन नामूस रिसालत होती है। आज तक किसी को सज़ा मौत नहीं हुई, किसी को उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई। मुजरम जाता है कुछ अरसे बाद, अगर वो पकड़ा भी जाता है तो वो या फिर उसका जो ट्रायल किया जाता है, जो उसका मतलब तफ्तीश कार होती है, वो इतनी कमज़ोर की जाती है कि मुजरम उसका फ़ायदा लेता है तकनीकी तौर पर, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके और उसको रास्ता मिल जाता है। और इसी तरह खुलफाए राशिदीन की सरेआम तौहीन की जाती है, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की, अहले बैत की, लेकिन कानून के अंदर आज तक किसी को कड़ी सजा नहीं मिली, जिसकी वजह से अवाम के अंदर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि इन कमज़ोरियों के बावजूद मैं अवाम को कतन इस चीज़ की मैं नहीं इजाज़त देना चाहूँगा, या मेरी राय में ये इजाज़त रज़ा शामिल नहीं होगी कि अवाम इस तरह के फैसले करना शुरू कर दे। अवाम इस तरह जलाओ घेराओ और ये कुछ करे तो इसकी भी इजाज़त नहीं हो सकती। हम एक इस्लामी मुल्क भी हैं, हमारा अपना आइन भी है, कानून भी है, लेकिन आइन और कानून, अदालतें और जो इदारे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात के रोकथाम में आपका फ्रंट फुट पर पूरा अपने कानून का इतलाक़ कराना ये इंतहाई अहम है। जब आप पूरी 100% ये इतलाक़ कराते हैं और 100% उसका रिजल्ट देते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ पर, ऐसी गुस्ताखियों पर, ऐसे, तो फिर उसमें अवामी सतह पर इतना इश्तिहाल मुमकिन नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्ट होता है। जब लोग देखते हैं कि जो गुस्ताख हैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुस्ताखी की, अल्लाह की ज़ात में, सहाबा नबैत इनके उसमें, लेकिन कुछ अरसे बाद वो रिहा हो जाते हैं या उनको मुख्तलिफ टेक्निकी या मेडिकली बुनियाद के ऊपर मिल जाती है, रियायत मिल जाती है, तो फिर उससे अवाम के अंदर एक गुस्सा होता है और अवाम उस इश्तियाल को और इस सोच को अपने ज़हन में रखे हुए होती है। और जब भी इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने लगता है तो अवाम भी उन शरपसंदों के साथ या उस जत्थे के साथ, उस टोले के साथ शामिल हो जाती है जो इस तरह का इकदाम करने जा रहे होते हैं। तो हम भी कहते हैं कि जब रियासत ने सज़ा देनी ही नहीं है, जब अदालतों ने इनको रिहा कर देना है और प्रोटोकॉल के साथ ये बैरून मुल्क चले जाते हैं गुस्ताखी करने वाले, तो क्यों ना फिर हम खुद ही इस मामले को निपटा दें। तो वल्लाह पाकिस्तान ऐसे हालात का, ऐसे वाक़यात का मैं अवाम से भी और कानूनी इदारों से भी और रियासती इदारों से भी ये कि मज़ीद इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों में, बहुत ज़्यादा बहरानों में उलझे हुए हैं, तो खामखा के इस तरह की एक्टिविटीज़ करके पाकिस्तान को मज़ीद ना उलझाया जाए। अगर कोई गलत एक्टिविटी करता है, कानून उसको फ़ौरन फ्री एंड फेयर ट्रायल के साथ जो है वो सज़ा दे। अगर कोई इसमें